اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کا دوست صحاف کشمیری آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج میں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل میں نے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو میسیج دیا تھا، لیکن آج میں کچھ خاص چیزیں پہلے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب، شیخ رشید صاحب یا کوئی اور لوگ جو تنقید کرتے تھے کشمیریوں کے اوپر، ایک جائز حد تک تو سنی جا سکتی تھی، لیکن اب ان کے فیاض چوہان صاحب انہوں نے انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے کشمیریوں، آپ کے بارے میں اور کشمیری قوم کے بارے میں اور کشمیری لیڈروں کے بارے میں کیا کہا، ذرا سنیے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ نظر آ رہے ہیں کہ آپ سوچیں گے کہ الحاق کس سے کرنا ہے، اور پھر آج پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے، تو ان جذبات کو آپ کیا نام دیں گے؟ دیکھو، میں راجہ فاروق حیدر کی کسی بات کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دینے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ بیچارہ مغرب کے بعد ویسے ہی جو ہے نا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ پتہ نہیں وہ دن کو بھی وہ ٹن حالت میں ہوگا اور اس نے یہ بات کہہ دی، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ان کی اوقات، ان کی شکلیں، ان کی کرتوتیں یہ والی کہ یہ بات کریں کہ ہم کس سے الحاق کریں۔ کان سے پکڑ کے جانا، ایک صوبیدار میجر ان کو کان سے پکڑ کے وہاں سے جانا ان کے اقتدار سے اتارنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے ایپٹیچیوڈ، ان کی مینٹیلٹی آپ دیکھیں گے تو یہ کونسل بننے کے لائق نہیں ہوتے، جو آج جو ہے وہ ملک کشمیر کے وزیر اعظم اور صدر بنے بیٹھے ہیں۔ میں خبردار کروں گا انہیں کہ اپنی اوقات کے اندر رہو، اپنی حیثیت کے اندر رہو، اپنے پجامے کے اندر رہو، جو تمہارا پجامہ ہے نا اس کے اندر رہ کے جو وہ بات کرو۔ جتنی تمہاری مینٹیلٹی اور جتنی تمہاری ورتھ اور جتنی تمہاری کریڈیبلٹی ہے نا، اس سے دائیں بائیں جو ہے نا وہ۔ جی دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، فیاض الحسن چوہان جو مجھے، میری قوم کو اور میرے لیڈروں کو، میری کشمیر کے لیڈروں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ایک صوبیدار میجر ان کو کان سے پکڑ کر لے کر آئے گا اور ان کے پجامے تک اتار دے گا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ میں ایز اے کشمیری آج فیاض الحسن چوہان، میرا نام صحاف کشمیری ہے، میں تمہیں یہ چیلنج دیتا ہوں کہ تیری اوقات میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری اوقات سن، میرے کشمیر کی اوقات سن، میرے کشمیر کے لوگوں کی اوقات سن۔ تیری اوقات کیا ہے وہ تجھے تھوڑی دیر کے بعد سناتا ہوں۔ میں کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کے لہجے میں کبھی بھی تنقید نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں تیری اس گھٹیا پن، تیری نسل پرستی اور جو تیری نسل ہے نا، اس کے بعد میں سننے کے اوپر میں مجبور ہو گیا ہوں کہ تو جس نسل سے آیا ہے اور جو جس انداز میں بات کر رہا ہے نا، تمہارا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ایک سویلائزڈ قسم کی نیشن کے ساتھ یا نہیں ہے۔ گدے کے اوپر کتابیں رکھنے سے گدا PhD ڈاکٹر نہیں بنتا۔ جتنی مرضی انگلش بولو، جتنی مرضی اردو بولو، آپ ایک جاہل انسان ہیں۔ میری اوقات کیا ہے؟ میرے 5 دریا کشمیر سے آتے ہیں جو پاکستان کو سیراب کرتے ہیں۔ کتنے آتے ہیں؟ 5 دریا۔ میرا منگلا ڈیم جو جس کے اوپر سے بجلی پیدا ہوتی ہے، پورے پاکستان کو سیراب کرتی ہے، یہ ہے میری اوقات۔ میرے کشمیر کے پانی کے اوپر مجھے نہیں ملتی رائلٹی، کیوں؟ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں رائلٹی نہیں ملتی، ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم نے کبھی بھی منگلا ڈیم کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ پر تیری اوقات یہ ہے کہ تو جس گورنمنٹ کا تو سپوکس مین ہے نا، فیاض الحسن چوہان جس سپوکس مین ہے، تیرے لیڈر نے 350 ڈیم بنانے کا بولا تھا۔ کتنے؟ 350، ایک بھی نہیں بنایا۔ تیری اوقات اگر ہے نا تو ایک ڈیم اپنے صوبہ پختونخوا میں بنوا کے دکھا تو میں تب تجھے مانوں کہ تیری پجامے میں کتنا طاقت ہے۔ پہلی بات، میری ساری مدنیات آزاد کشمیر سے آتی ہیں، میرے سارے جنگلات آزاد کشمیر سے آتے ہیں، پاکستان کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبتوں کو، ہمارے پیار کو کوئی دوسرا رنگ نہ دیا جائے۔ تم کہتے ہو تمہارا 18ویں گریڈ کا صوبیدار میجر آگے چلو، وہ دور چلا گیا جب تم گولیاں مار دیتے تھے اور PTV 1 چلتا تھا جس کے اوپر چلا نظر آ رہا ہوتا تھا کہ امریکن سنڈی سے کیسے نجات ملتی ہے، وہ دور چلا گیا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 ملین فوج کو ہم نے وہاں پہ روک کے رکھا ہے، ہم کشمیریوں نے، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تیری اوقات کیا ہے؟
تیری اوقات کیا ہے فیاض الحسن چوہان؟ تو میرے کشمیر کے لیڈروں کے بارے میں کہتا ہے کہ کان سے پکڑ کے لائیں گے، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم تجھے، تیرے لیڈروں کو اور ان لوگوں کو جو مجھے اور میرے یا قوم کے بندے کسی کو کان سے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھو۔ میں آج جتنے بھی لوگ آزاد کشمیر کے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، خصوصاً آزاد کشمیر کے لوگ ہو، جو آپ لوگ اس وقت ان بےغیرتوں کو سپورٹ کرتے ہو، کسی بھی بےغیرت کو، جو کشمیر کے لیڈر، چاہے وہ مسلم لیگی ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، یا کسی پی ٹی آئی کا، یا کسی بھی اے بی سی ڈی ای ایف کا ہو، کسی کا بھی ہو، جو کشمیر کے لیڈر کے اوپر کسی بھی قسم کی بات کرے، اگر تم کشمیری اس کا رستہ نہ روکو، اس کے بارے میں بات نہ کرو، تو کشمیری واقعی میں پھر تم سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صحاف کشمیری کا چیلنج ہے تجھے، فیاض الحسن چوہان، انڈیا کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے چبلے مارنے والے پھدو ڈاکٹر جو اپنے آپ کو کہتا ہے تو گدا ہے، گدا۔ تیرے اوپر کتابیں رکھنے سے نا، جو کتابیں ہیں گدے کے اوپر رکھ تو نا، وہ میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بنتا۔ یو آر ناٹ ایون اے سیولائزڈ پرسن، یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک، یو آر جسٹ ڈوئنگ اے بلشٹ آن اے انڈین میڈیا، اینڈ یو بیسیکلی یو آر ٹیکنگ اے بینیفٹ کہ عمران خان چبلے مارے، اس کا شیخ رشید چولے مارے، کشمیریوں کے بارے میں بولیں، تو بھی آگے سے اس طرح کی زبان استعمال کر کے میرے کشمیر کے بارے میں، میرے کشمیر کے لوگوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرے گا۔ تیری اوقات یہ ہے کہ ہم تجھے، تیرے لیڈروں کو، ان جتنے بھی جن لوگوں کی تو دھمکیاں دیتے ہیں نا، جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے بھی۔ ہم اگر پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ کبھی بھی مت اٹھانا۔ اور دوسری بات، کشمیریوں، آزاد کشمیری کے کشمیریوں، یہ تم لوگوں کی غیرت کا مقام ہے جو ان بےغیرتوں کو سپورٹ کرتے ہو نا، جو ان کے نعروں میں جا کے، جو جلسوں میں جا کے ان کے لیے بڑے گانے گاتے ہیں، چاہے وہ کوئی مسلم کانفرنس کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، یا پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی بھی بندہ اگر ان لوگوں کو اس بات پہ سپورٹ کرے گا کہ فاروق حیدر نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فاروق حیدر نے تردید کر دی، ہم کہتے ہیں فاروق حیدر نے ایک الفاظ کے غلط کے، فاروق حیدر کو اپنی آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ فاروق حیدر نے معافی مانگ لی، تردید کر دی، اس نے کہا میرے بیان کو غلط مروڑا گیا۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اٹھ کے ہمارے بارے میں بات کرو انڈین میڈیا کے اوپر اور کہو کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ ہم تیرے جیسے کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم کشمیری، ہم تجھے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تیری میں اتنی ہمت ہے، تو آ سامنے، اگر تو بہت بڑا مرد کا بچہ ہے تو اپنے آپ کو کوالے سے پار جا کے بتا وہاں پہ کشمیریوں کو، ہاں میں نے یہ بات کی ہے فاروق حیدر کے بارے میں، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، پھر ہم بھی دیکھ لیں گے کہ فاروق حیدر یا جو کشمیری بےغیرت ہوں گے تمہیں سپورٹ کریں گے یا تمہیں ریسیپشن دیں گے، تمہیں لگ پتا جائے گا۔ اگر تم بہت ہو نا، جا کے دکھاؤ۔ اور میں کشمیریوں پھر یہ تو میں کہتا ہوں، جب تک عمران خان، شیخ رشید، یہ فیاض الحسن چوہان قوم کے سامنے میڈیا پہ آ کے معافی نہیں مانگے گا، میں اس وقت اس سوشل میڈیا کے تھرو جنرل باجوہ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو جن کو آپ ہڈیاں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر، جو صرف کشمیریوں کے اوپر بھونکنے کا کام جنہوں نے شروع کیا ہے، ان کو لگام دیں، ان کو لگام دیں۔ ہم لوگ پچھلے 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں، 5.5 لاکھ قربانیاں ابھی تک ہم کشمیری دے چکے ہیں محبت کے اندر، 25,000 سے زیادہ حرمتیں قربان ہوئی ہماری بہنوں کی، اور اس وقت تک 20,000 سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے۔ کتنے مسنگ ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ کی فورن پالیسی کوئی نہیں، ہم تنقید ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی آپ کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، ایسے بےغیرتوں کو، آپ ایسے بےغیرتوں کو نکیل ڈالیں جن کے گلے میں پٹا عمران خان کا پڑا نا، عمران خان جس کو لفٹ نہیں کراتا، اس کے آگے اپنی ہڈی ڈالتا ہے بول کے کشمیریوں کے خلاف، اب کیونکہ آپشن کوئی نہیں رہا نا، ان کو سٹنٹ چاہیے، ان کو فیم چاہیے کہ کسی طریقے سے بولیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ ہم آپ جیسوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، جب باجوہ صاحب ان کو ہڈی ڈالیں، ان کو نکیل ڈالیں، ورنہ ہم کشمیریوں کو اب نکیل ڈالنی آتی ہے۔ ہم یہ کھلا پیغام دیتے ہیں، جو کشمیریوں کے خلاف کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، کشمیریوں کے خلاف بات کرے گا، ہم اس کے خلاف اب اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم تمہیں تمہاری اوقات دکھا کے رہیں گے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔